बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। आज हम ईमान की तजदीद के तरीक़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आज इंसान एक पुरफितन दौर में दाखिल हो चुका है। आज का मुसलमान मादियत परस्ती की तरफ राग़िब हो चुका है और नतीजतन वह ज़मीन की पस्तियों की तरफ माइल है। सच्चा मुसलमान हमेशा अपने रब की तरफ मुतवज्जो रहता है और अपने रब की रज़ा के हुसूल में लगा रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात मोमिन पर गफलत तारी हो जाती है। उससे कोई लग़ज़िश या कोई कोताही सरज़द हो जाती है, जो एक साहिब बसीरत, मती, आजिज़ और खुशू व खुज़ू इख्तियार करने वाले बंदे से नहीं होनी चाहिए, मगर बहुत जल्द उसे याद आ जाता है। वो अपनी गलती पर आगाह हो जाता है, गफलत से बीदार हो जाता है, लग़ज़िश से रुजू कर लेता है, कोताही पर इस्तग़फ़ार करता है और अपने फ़ेल पर अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए, तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इज़हार करते हुए अपने अमन देने वाले रब की पनाह में आ जाता है। इसे हम ईमान की तजदीद कहते हैं और दोबारा अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेता है। इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि उसके लिए सही तरीक़ा कार क्या है। अब गफलत उस दिल पर तारी नहीं होती जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता और उसी से डरता है। गफलत तो सिर्फ उन्हीं लोगों के दिलों में डेरा जमाती है जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी हदायत से दूर रहते हों। सच्चे मुसलमान का दिल तो हमेशा तौबा और इस्तग़फ़ार और अनाबत के लिए खुला रहता है। वो हमेशा अताअत, हिदायत, तकवा और रज़ाए इलाही से लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है और अपने रब का जिक्र करते हुए अपने दुनिया के कामों को सर अंजाम देता है, जिससे उसके ईमान की तजदीद होती रहती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से फरमाया करते थे कि अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे अपने ईमान की तजदीद करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। अब इस हदीस मुबारका से हमें ईमान की तजदीद के तरीके का तयन होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहा करो, ताकि तुम्हारे दिल में एहसास बंदगी जागजी रहे और तुम इस बात का शऊर और इदराक रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो कि तुम एक अल्लाह के गुलाम और बंदे हो और उसी की मंशा और मर्जी के मुताबिक तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए और इस पुरमुशक्कत मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसलमान अपने दोस्त से भी मदद लेता है, जो इसको हक की नसीहत करता है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन और वसीयत करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ईमान की तजदीद के लिए नेक सोहबत इख्तियार करना भी ज़रूरी है। अगर आप नेक लोगों की सोहबत में बैठें, नेक लोगों की सोहबत में अपना टाइम गुजारें, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और मर्ज़ी क्या है और ज़िंदगी गुजारने के बारे में उनके अहकामात क्या हैं। जब मुसलमान ईमान की रूहानी मजलिसों में कसरत से जाता है, जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है और इस्लाम, फ़र्द, ख़ानदान और माशरे की तरबियत में उसकी अज़मत के बारे में गुफ्तगू होती रहती है, और जिन मजलिसों में हाजिर होने वाले लोग अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा करते हैं, कायनात, ज़िंदगी और इंसान में अल्लाह ताला की अजीम खिलकत और अजीबो गरीब कारीगरी का जायज़ा लेते हैं, वहाँ पर दरसो तदरीस का सिलसिला होता है। इन मजालिस में रूह का तज़किया होता है, नफ्स जिला पाता है,
قلب کا تصفیہ ہوتا ہے اور انسان کے پورے وجود میں ایمان کی بشاشت سرایت کر جاتی ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کے تقاضے سامنے نظر آنے لگتے ہیں اور وہ دوبارہ انہی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے جس کا اللہ رب العزت نے تقاضا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب کسی صحابی سے ملتے تو فرماتے کہ آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان میں اضافہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم کرے، وہ ایسی مجالس پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ صحابی کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں جانا کتنا افضل ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی مجلس میں جانے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی مجالس میں جانے کو پسند فرمایا ہے، اور جو لوگ ذکر کی مجالس میں جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ خبر دے دی ہے کہ ان پر آسمانی ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی مشغولیات اور حکومت کی ذمہ داریوں میں سے اپنے آپ کو الگ کرتے اور ایک یا دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے کہ آؤ چلیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ اب اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں سوچیں تو ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی یا کوئی کجی تھی، جن کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، جو صبح شام زیارت مصطفیٰ سے لطف اندوز ہوتے ہوں، اور جو ہر وقت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ انہیں بھی اگر ایمان کی تجدید کی ضرورت تھی، اگر وہ بھی اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ذکر کی مجالس سجایا کرتے تھے اور ذکر کی مجالس میں جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے مائل کیا کرتے تھے، تو پھر آج کے دور میں تو آج کے مسلمان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقوی، اصلاح اور حسن عبادت کے اونچے مقام پر تھے، پھر بھی وہ وقتاً فوقتاً نفس کی جلا کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ دنیا کی مصروفیات اور زندگی کی ضروریات سے کچھ وقت نکال کر اپنے قلب کو آرام پہنچانے کے لیے، نفس کو جلا بخشنے کے لیے اور اپنی روح کا تصفیہ کرنے کے لیے یکسو ہو جایا کرتے تھے اور ذکر کی مجالس سجایا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کی مجالس سکھانے کی اصل ملتی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے تو کہتے آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان میں اضافہ کر لیں۔ اب سیدنا معاذ بن جبل کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر بھی صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے سفر کی صعوبت کو، سفر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے، جس سے ان کے ایمان کی تجدید ہوتی تھی، ان کے نفس کو جلا ملتی تھی اور ان کی روح تصفیہ قلب کے ساتھ بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ تو مسلمان اپنی روح کو تقویت پہنچانے، نفس کا تزکیہ کرنے اور اسے ہمیشہ بلندی کی طرف لے جانے اور تنزلی سے بچانے کے سلسلے میں ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآنی حکم ہمارے سامنے ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اسی لیے مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ ایسے دوست بنائے اور ایسی مجلسوں میں جائے جن سے اس کے ایمان، اصلاح، تقوی اور بصیرت میں اضافہ ہو، اور برے اور شیطان سے دوستوں سے بچا رہے، اور ایسی بدکاری، فحاشی اور معصیت کی مجلسوں سے دور رہے جن سے نفس ظالم ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اللہ پاک کا حکم ہمارے سامنے ہے، جس میں اللہ پاک نے ہمیں
براہ راست ایسی محفلوں اور مجلسوں سے بچنے کا حکم دے دیا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نہ پھرو۔ تم حیات دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، مگر کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے۔ کتنا پیارا قرآنی حکم ہے جس میں ہمیں صبح شام اپنے رب کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں سے ملنے کا، ایسی صحبتوں کو اختیار کرنے کا، اور ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں پر جانے سے اور جن لوگوں سے ملنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تقویت ملتی ہے، اور ایسی مجلسوں میں جانے سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ تو سچے اور حقیقی مسلمان کو آج ہر زمانے سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی روح کو اس کے روشن اور بلند افق تک پہنچنے کے لیے مائل کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اپنی عظیم ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے حرز جاں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔